بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو نالج کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قیامت کے زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے؟ کیا قیامت قریب ہے؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب مسلمان ایک بار نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ قیامت کے زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے۔ آج دنیا جن جنگوں کے ماحول کا شکار ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پہلے جب بھی جنگ ہوتی تھی، کوئی ایک جنگ جیت جاتا اور جنگ ختم ہو جاتی تھی، مگر گزشتہ 20 سالوں میں ہر گلی میں جنگ شروع ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لیبیا، مصر، یمن، شام، فلسطین، عراق، افغانستان کا علاقہ مستقل اس جنگ میں ہے۔ ان جنگوں کا آغاز تو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 سے شروع ہوا اور پھر تمام عرب ممالک میں پھیل گئی، لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ جنگیں خالی مسلمانوں کی زمینوں پر لڑی جا رہی ہیں۔ ان جنگوں کو ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، اور جو پہلے اس بات کو نہیں مانتے تھے اب انہیں بھی اس بات پر یقین آ گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنہ شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کعبہ کی جماعت اور اس کے بعد کی جماعت بھی اس فتنے سے پریشان رہی اور نجات کی دعا مانگتی رہی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے سب کچھ واضح ہے، لیکن جو لوگ قرآن میں اس کی معلومات ڈھونڈتے رہے اور احادیث کو ٹھکراتے رہے، نعوذ باللہ، شاید اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور حدیث سن کر کہنے لگے کہ تمہارے اور ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، جو چیز اس میں ہمیں حلال لگے اسے حلال سمجھیں گے اور جو چیز حرام لگے اسے ہم حرام سمجھیں گے۔ دیکھو، جس چیز کو اللہ کا رسول حرام قرار دیتا ہے وہ اس چیز کی مانند ہے جس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے۔ دجال کی آمد کی حقانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی سچائی اس دلیل میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلاصی کا دن جانتے ہو کیا کون سا دن ہے؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، کون سا دن ہے وہ؟ آپ نے فرمایا، دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا، مدینہ کی طرف نگاہ دوڑا کر کہے گا کہ یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، اور جب وہ مدینہ کا رخ کرے گا اسے مدینہ کے ہر راستے پر ایک فرشتہ ملے گا جس کے پاس تلوار ہوگی، پھر وہ سلابی نالے کے کنارے بنجر زمین کی طرف آئے گا اور وہاں خیمہ زن ہوگا اور مدینہ کو 3 جھٹکے لگیں گے اور منافق اور فاسق لوگ مدینہ چھوڑ کر دجال کی طرف آ جائیں گے۔ وہی خلاصی کا دن ہوگا۔ ہر دور کے علماء نے اس دور کے متعلق قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مکمل رہنمائی لی، اور انہوں نے توجہ دی کہ یہ دور دجال کا دور اور امام مہدی کے ظہور کا دور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب شروع ہوتا ہے؟ اس پورے علمی کام کا خلاصہ کتب میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی کا عرصہ اتنا ہے جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب تک۔ مسلمان اور یہود و نصارہ کی مثال اس آدمی سی ہے جس نے کچھ لوگوں کو اس لیے رکھا کہ وہ رات تک اس کا کام کریں، انہوں نے دوپہر تک کام کیا، پھر کہنے لگے ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ اس نے کچھ اور لوگ اجرت پر رکھ لیے، اس نے کہا بقایا دن کام کرو، تمہیں تمہاری مزدوری مل جائے گی، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا اور انہوں نے بھی کام چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے کچھ اور لوگوں کو کام پر رکھ لیا جنہوں نے مکمل کام کیا اور پہلے دونوں گروہوں کی پوری اجرت لے لی۔ حافظ ابن حجر نے ان
تینوں امتوں کا حدیث کی روشنی میں تجزیہ کیا۔ انہوں نے تمام روایات اور تفہیم کے علم کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مجموعی عمر 200 سال کے برابر یا زائد ہے۔ یوں تقریباً مسلم امت کی عمر 1000 سال بنتی ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت اتنی عاجز نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹرو نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ کسی جگہ اگر آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، یا اسکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو سلیکٹ کریں۔